صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله يومه فقلت لك السلام يا قرة عيني فصور فؤادي فقال يا الله إني أشمتك آية طيبة كان راية رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم تتكاثرة الكسائي فأقبل حسن عليه السلام والكسائي وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذنني أدخل معهم تحت الكسائي وقال عليك السلام يا ولدي يا صاحب حوضي أذنت لك فتقبل معه تحت الكسائي اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة إلا في ولدي الحسين قال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي إنهم مني وأنا منهم صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علينا وعليهم عنهم أرجس وتحفرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سلطان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مبنية ولا قمر مضيء ولا شمس مضية ولا فلكا يجري ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة رب کا کمال ہے اللہ بے مثال علی بے مثال ہے یاد خدا سمجھتا ہوں یاد علی کو میں یاد خدا سمجھتا ہوں یاد علی کو میں مجھ کو نماز میں بھی علی کا خیال ہے بندے کا بھی وہی ہے جو اللهم صل على محمد. کیا عطائے قدرت ہے ہم حسین والے ہیں کیا عطائے قدرت ہے ہم حسین والے ہیں یہ ہماری قسمت ہے ہم حسین والے ہیں کیا عطائے قدرت ہے ہم حسین والے ہیں ہم نبی کے عاشق ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم نبی کے عاشق ہیں ہم علی کے دیوانے ہم علی کے دیوانے اور حسن سے نسبت ہے ہم حسین والے ہیں اور حسن سے نسبت ہے ہم حسین والے ہیں کیا عطائے قدرت ہے ہم حسین والے ہیں ہم سے فاطمہ زہرا ہم سے فاطمہ زہرا کر چکی ہے ایک وعدہ کر چکی ہے ایک وعدہ اب ہماری جنت ہے ہم حسین والے ہیں اب ہماری جنت ہے ہم حسین والے ہیں کیا عطائے قدرت ہے ہم حسین والے ہیں یاد
دے دینا، ان پہ جان دے دینا، یہ ہماری عادت ہے۔ ہم حسین والے ہیں، یہ ہماری عادت ہے۔ ہم حسین والے ہیں، کیا عطائے قدرت ہے۔ ہم حسین والے ہیں، یاری کی مدحت ہے، یاری کی مدحت ہے، یا حسین کا ماتم، یا حسین کا ماتم، ہر نفس عبادت ہے۔ ہم حسین والے ہیں، ہر نفس عبادت ہے۔ ہم حسین والے ہیں، کیا عطائے قدرت ہے۔ ہم حسین والے ہیں، کہ غم میں رو کے غم میں رو دینا، اور خوشی میں خوش ہونا، اور خوشی میں خوش ہونا، یہ ہماری فطرت ہے۔ ہم حسین والے ہیں، یہ ہماری فطرت ہے۔ ہم حسین والے ہیں، کیا عطائے قدرت ہے۔ ہم حسین والے ہیں، ہم بتاتے دنیا بتاتے دنیا کو، ہم سے پوچھتی دنیا، ہم سے پوچھتی دنیا، غم میں کتنی لذت ہے۔ ہم حسین والے ہیں، غم میں کتنی لذت ہے۔ ہم حسین والے ہیں، کیا عطائے قدرت ہے۔ ہم حسین والے ہیں، خلق ہے مراوت ہے، خلق ہے مراوت ہے، علم و فن ہے حکمت ہے، علم و فن ہے حکمت ہے، خون میں شرافت ہے۔ ہم حسین والے ہیں، خون میں شرافت ہے۔ ہم حسین والے ہیں، کیا عطائے قدرت ہے۔ ہم حسین والے ہیں، دور تک گئے دور تک گئے موسیٰ، اور کربلا تک ہم، اور کربلا تک ہم، یہ ہماری رفت ہے۔ ہم حسین والے ہیں، یہ ہماری رفت ہے۔ ہم حسین والے ہیں، کیا عطائے قدرت ہے۔ ہم حسین والے ہیں، چاہے ہم جہاں چاہے ہم جہاں بھی ہو، کربلا ہی میں عزم
مستقل سکونت ہے، ہم حسین والے ہیں، مستقل سکونت ہے، ہم حسین والے ہیں، کیا دائے قدرت ہے، ہم حسین والے ہیں، ہماری قسمت ہے، ہم حسین والے ہیں، ہم سے فاطمہ زہرا ہم سے فاطمہ زہرا کر چکی ہے ایک وعدہ، کر چکی ہے ایک وعدہ، اب ہماری جنت ہے، ہم حسین والے ہیں، اب ہماری جنت ہے، ہم حسین والے ہیں، کیا دائے قدرت ہے۔ بن گیا دین کی بہار دامن، بن گیا دین کی بہار دامن، کس کا دامن؟ حسین کا دامن، لے کے عباس کا عالم گزرا، لے کے عباس کا عالم گزرا، آگ چھونا سبھی میرا دامن، آگ چھونا سکی میرا دامن، بن گیا دین کی بہار دامن، ہے آج جشن دل برے ام البنین کا، ہے آج جشن دل برے ام البنین کا، ہے آج جشن دل برے ام البنین کا، جنت بنا ہے دیکھیے گھر مومنین کا، صلی اللہ ہے آج جشن دل برے ام البنین کا، ہے آج جشن دل برے ام البنین کا، بس لکھا میں نے تو کہنے لگا خلا، عباس لکھا میں نے تو کہنے لگا خلا، عباس لکھا میں نے تو کہنے لگا خلا، کر لوں طواف کعبے صبر و یقین کا، صلی اللہ ہے آج جشن دل برے ام البنین کا، 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 14 صدی سے بانٹ رہا ہے یہ روشنی، 14 صدی سے بانٹ رہا ہے یہ روشنی، 14 صدی سے بانٹ رہا ہے یہ روشنی، کتنا حسین چاند ہے ام البنین کا، صلی اللہ ہے آج جشن دل برے ام البنین کا،
عباس کا ہے جشن آئے عباس کا ہے جشن آئے ہے پنجتن عباس کا ہے جشن آئے ہے پنجتن عباس کا ہے جشن آئے ہے پنجتن اونچا نصیب ہو گیا گھر کے مکین کا صلی اللہ ہے آج جشن بڑے عمر بنین کا ہے آج جشن دل بڑے عمر بنین کا کہتے تھے لے کے گود میں عباس کو حسین کہتے تھے لے کے گود میں عباس کو حسین کہتے تھے لے کے گود میں عباس کو حسین بھائی ہمارا ہوگا محافظ یہ دین کا صلی اللہ ہے آج جشن دل بڑے عمر بنین کا ہے آج جشن دل بڑے عمر بنین کا کلثوم کا ہے فدیہ تمنا علی کی ہے کلثوم کا ہے فدیہ تمنا علی کی ہے کلثوم کا ہے فدیہ تمنا علی کی ہے کیا مرتبہ ہے دل برے ام البنین کا صلی اللہ ہے آج جشن دل برے ام البنین کا ہے آج جشن دل برے ام البنین کا ہم ہیں غلام 5 کے 12 کے 14 کے ہم ہیں غلام 5 کے 12 کے 14 کے ہم ہیں غلام 5 کے 12 کے 14 کے ہم ہیں غلام 5 کے 12 کے 14 کے ایسی فضا میں تذکرہ مت کیجئے دین کا صلی اللہ ہے آج جشن دل برے عمر بنین کا ہے آج جشن دل برے عمر بنین کا سب حاضرین علی 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 سب حاضرین جشن پہنچ جائے کربلا سب حاضرین جشن پہنچ جائے کربلا سب حاضرین جشن پہنچ جائے کربلا شبیر تجھ کو واسطہ ام البنین کا صلی اللہ ہے آج جشن دل برے ام البنین کا ہے آج جشن دل برے ام البنین کا لکھا قصیدہ مدحت عباس میں رشید لکھا قصیدہ مدحت عباس میں رشید لکھا قصیدہ مدحت عباس میں رشید مجھ پر کرم جو ہو گیا ام البنین کا صلی اللہ ہے آج جشن دل برے ام البنین کا ہے آج جشن دل برے ام البنین کا
تقدیر کو بدلتے ہیں علی سے خدائی کے ساتھ چلتے ہیں یہ معجزہ ہے ذرا بھی تو سن لیجئے علی کے نام سے گرتے ہوئے سنبھلتے ہیں علی میں رشتہ جگمگاتی ہیں ہر سو فضائیں صبت اکبر حسن عربی ہیں جگمگاتی ہیں ہر سو فضائیں صبت اکبر حسن عربی ہیں آؤ نورانی محفل سجائیں جگمگانے لگے دونوں عالم گونج صلی اللہ کی صدائیں صبت اکبر حسن عربی گونج صلی اللہ کی صدائیں صبت اکبر حسن عربی ہے زمانے میں کنوں برسوں کیسی پھیلی ہے نورانی خوشبو عرش سے آ رہی ہے صدائیں صبت اکبر حسن عربی عرش سے آ رہی ہے صدائیں صبت اکبر حسن عربی آج موسم ہے کتنا سہانا سب کے لب پر یہی ہے ترانہ کہتی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں صبت اکبر حسن عربی کہتی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں صبت اکبر حسن عربی خوبصورت نوازا نبی کا پیارا پیارا بیٹا علی کا ہم کا سب میں جھولا جھلائے صبت اکبر حسن عربی ہم کا سفر میں جھولا جھلائے صبت اکبر حسن عربی کتنا پیارا
تم کو دے گی دعائیں صفت اکبر حسن ہے فاطمہ تم کو دے گی دعائیں صفت اکبر حسن ہے اس گھرانے اس گھرانے کی پہلی خوشی ہے جس کے صدقے میں یہ زندگی ہے دہر کے سارے غم بھول جائے صفت اکبر حسن ہے دہر کے سارے غم بھول جائے صفت اکبر حسن ہے اللہم صل علی حرم میں کدھر سے جائے حیران تھی فاطمہ کے حرم میں کدھر سے جائے دیوار کہہ رہی ہے کہ بی بی ادھر سے آئے دیوار کہہ رہی ہے کہ بی بی غیروں کے واسطے ہیں کہ جو آئے در سے آئے لیکن جو اہل بیت ہے چاہے تیرا نام ہی ایسا ہے 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 کیوں گرتا نہ سمجھے گا تیرا نام ہی ایسا ہے تقدیر بدل دے گا دشمن کا جلے گا تیرا نام بھی ایسا ہے مقبول ہوئے
گے کیوں ایسا نہ ہو مولا تیرا نام بھی ایسا ہے کیوں ایسا نہ ہو مولا تیرا نام بھی ایسا ہے تکلیف کے دن سے ہم کرتے ہیں ثنا تیری ہر سانس پہ لیتے ہیں ہم نام تیرا پھر بھی دل سے نہیں ہوتا تیرا نام بھی ایسا ہے دل سے نہیں ہوتا تیرا نام بھی ایسا ہے ہر کام سہری کا تیرے نام سے بنتا ہے بس اس لیے وہ لادا رب تجھ کو سمجھتا ہے کیا جرم سہری کا تیرا نام بھی ایسا ہے کیا جرم سہری کا تیرا نام بھی ایسا ہے نام تیرا ہے نام تیرا ابھی ہوٹوں پہ جھکا دے گی کوشش میں مٹا دے گی دنیا ہے زمانے سے پھر بھی وہ نہیں ملتا تیرا نام بھی ایسا ہے پھر بھی وہ نہیں ملتا تیرا نام بھی ایسا ہے تیرے خلق میں تیرے خلق میں آنے سے خوش جب کہ خدائی تھی پھر فرد مسرت سے دیوار بگاڑے گی کیوں چیر نلے سینا تیرا نام بھی ایسا ہے کیوں چیر نلے سینا تیرا نام بھی ایسا ہے دنیا کو یہ دنیا کو یہ دکھلا دوں گر تیری اجازت ہو تیرے نام کا میں دے دوں گر واسطہ سورج آج بھی پل دے گا تیرا نام بھی ایسا ہے وہ آج بھی پل دے گا تیرا نام بھی ایسا ہے یہ اخیر تیرا یہ اخیر تیرا مولا بدعت تیری کرتا ہے تیرے نام پر جیتا ہے تیرے نام پر مرتا ہے کیوں کرنا مرے آقا تیرا نام بھی ایسا ہے کیوں کرنا مرے آقا تیرا نام بھی ایسا ہے محترم معزز حضرات اور خصوصیت کے ساتھ شعراء اکرام جو باہر سے تشریف لائے ہیں اور یہاں موجود ہیں ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ یہ گزارش ہماری رہے گی کہ لمبا پڑھنے والوں میں سے ہم نہیں ہیں آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہو گھبرائے نہیں بالکل 15 سے 16 منٹ آپ کے درمیان میں رہیں گے اس کے بعد شعراء اکرام
اپنا اپنا نظام عقیدت پیش کریں گے، اس لیے کہ ماہ ابھی گفتگو کا آغاز ہے، صرف آپ کے ذہنوں کا بھی آمادہ کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر عبادت دگنا ثواب ملتا ہے. یعنی آپ نے ایک قرآن کی آیت پڑھ لی تو ایک قرآن کا ثواب آپ کو مل گیا، خیرات آپ نے دے دی تو سال بھر کے خیرات کا آپ کو ثواب مل گیا. اسی طرح سے ڈبل آپ کو ملتا جاتا ہے. اب خدا نہ خاصہ کوئی ہم کو دیکھ کے یہ سوچے کہ قبلہ گھنٹہ پر پڑ جائیں گے، ٹینشن میں آئے گا تو پھر ٹینشن ڈبل ہو جائے گا. سلمان پڑھے میں کیا پریشان نہ ہوا حضرات، بالکل اس لیے کہ ہم نے جو اپنی شکل بنائی ہے وہ مولوی والی شکل نہیں بنائی ہے، ماتمدار کی شکل بنائی ہے، مولوی کی شکل بنائی ہے. اس لیے آپ لوگ متوجہ ہو جائیں بالکل آمادی کے ساتھ. یہاں سے 15 سے 16 منٹ آپ کے درمیان میں، اور گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے پھر ہاتھ جوڑ کے ہم کہہ رہے ہیں کہ بانیان جشن اور ان کے تمام دوست احباب، ان کے والدین کا ہم شکر گزار ہیں کہ وہ چاہے تو بدل بھی سکتے تھے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جشن میں صرف ابراہیم کو رکھا جائے، لیکن یہ ان کی محبتیں ہیں، یہ ان کی محبتیں ہیں. اب ہمارے پاس تو صلہ نہیں، لیکن عقیدہ، ایمان، یقین یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی ذکر حیدر ہوتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. بس جو ہستیاں آ جائیں گی ان کو صلہ دیتی چلی جائیں گی. بس یہ گزارش ہے. اور پھر دوران گفتگو یعنی 15 سے 16 منٹ میں اگر کوئی ہماری زبان سے ایسا جملہ نکل جائے جو آپ حضرات کے شیشے دل پر بار گزر ہو تو آپ حضرات آداب منبر کے تحت بعد محفل ہم کو بتا سکتے ہیں کہ کہاں پہ غلطی کوتاہی ہم نے کی ہے. اس لیے کہ لفظوں میں غلطی ہو سکتی ہے، نیت میں غلطی نہیں ہے. ایک سوال پڑے گا کہ آپ محمد کی بات سرکار مدینہ کا یہ پیغام جسے ہماری قوم کا بچہ جانتا ہے، اور ہم ہی نہیں بلکہ ہمارے بزرگ اس کو بہتر جانتے ہیں کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار، بوڑھوں کے نہیں. اب آپ حضرات گھبرا نہیں چل رہا کہ اس محفل میں بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، آپ تو جوان کی بات کر رہے ہیں. تو آئیے ایک بات بتا دو، آگے بڑھتے ہیں. کتاب ہمارے پاس رکھی ہے اور علم جانتے ہیں کہ سرکار مدینہ کا دربار لگا ہوا تھا. سرکار مدینہ کا دربار لگا ہوا تھا کہ ضعیفہ آئی، آنے کے بعد کہتی ہے، چھوٹی بہت ساری گفتگو 15 منٹ کے اندر ذکر چونکہ سمیٹنا ہے اس لیے بار بار کہہ رہے ہیں. آگے کہا کہ نبی اللہ میں جنت میں جاؤں گی، بوڑھی تھی. تو سرکار مدینہ نے کہا کہ بوڑھی جنت نہیں جا رہی تھی. بات چلی گئی، جیسا آپ گھبرا رہے وہ بھی گھبرا گئی، باہر بیٹھ کر رونا شروع کر دیا. ادھر سے اپنے پاس آئے، کہا کہ کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ سرکار کے پاس میں گئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. کہا کہ میں پوچھ کے آتا ہوں. پھر آئے، آنے کے بعد سرکار ابن عباس نے پوچھا کہ سفارت ماف کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ کہا کہ بوڑھا بھی جنت میں نہیں جائے گا. لیجیے وہ بھی ان کے بازو بیٹھ گئے. کہا کہ نہ بوڑھی جائے گی نہ بوڑھا جائے گا. بلال آئے ادھر سے. بلال نے پوچھا واٹ از دا میٹر بھائی ابھی کرائی؟ نہیں آپ سلوات پڑھیں گے تو بات آگے بڑھے گی نا. سلوات نہیں کیا ہوا بھائی کیوں رو رہے ہوتے؟ انگلش سے گھبرایا نہ کیجیے گا. انگلش بات کرتے ہیں تو کیوں بات نہ کریں، برابر بولیں گے، کیونکہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے جو ہوتے ہیں علی والے ہی ہوتے ہیں. سب سے زیادہ پڑھے لکھے جو ہوتے ہیں علی والے ہوتے ہیں. اور کبھی اپنے آپ کو جاہل نہ کہنا. جتنے بیٹھے ہیں کبھی کبھی روانی میں کہتے ہو نا کہ ہم نے جاہل ہے، ہم کو کیا معلوم. جاہل علی والا ہو ہی نہیں سکتا. دو ہیں، ایک ہے ان پڑھ، ایک ہے جاہل. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ ایک ان پڑھ ہے، ایک جاہل ہے. ان پڑھ وہ کچھ جانے نہ جانے علی کو امام مانتا ہے، علی کی محبت. اور جاہل وہ ہے کہ دنیا بھر کی ڈگریاں رکھ لے پھر بھی علی کو نہ جانے. گھڑی کو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ ہم کو دیکھتے رہیے. جتنا وقت ہے اسی کے اندر تمام کریں گے، کوئی طول گفتگو کرنا نہیں ہے. اور پھر ہم نے جتنے بیٹھے سو دیکھیے ممبر سے کبھی ہم نے نہیں کہا کہ زحمت دی. ہم نے نہیں کہا کبھی، ہم اپنی بات کر رہے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ ہم نے زحمت دی. کیوں بھائی زحمت کیسے ہو گئی؟ کیا ولیمہ ہو رہا ہے؟ کیا ہیپی برتھ ڈے ہو رہی ہے؟ ارے یہاں زحمت کا ہے کہ یہ رحمت کی محفل ہے. زحمت نہ کہا کرو. بگڑے مقدر بن جاتے ہیں، بے اولاد کو اولاد مل جاتی ہے، بیمار کو شفا مل جاتی ہے، بے روزگار کو روزی مل جاتی ہے، شاعر کو سخن مل جاتا ہے، ڈاکٹر کو حکمت مل جاتی ہے. تو آپ گھر جا کے فیصلہ کرنا سونے سے پہلے کہ اسد نے اسے رحمت کہا، زحمت نہ کہنا. کبھی نہ کہنا کہ میں نے زحمت نکالی. یہ تو بات کو الگ بات کرتی ہے کہ تقاضا تو یہ ہے کہ جاتے وقت کہیں کہ ہم نے آپ کو زحمت دی. زحمت نہ کہیں، شکریہ ادا کیجیے کہ ہم نے شکریہ دی. بھائی بلانا کون ہے آپ کو؟ کس نے بلایا؟ کس کے کہنے پر آ گیا؟
आप समझो बानियान के ना, ये वहां से इंतखाब होता है कि आज की महफिल में तुम जाना है, और आज की महफिल में तुम्हें नहीं जाना है क्योंकि बीच में गाड़ी खराब हो गई, मालूम हुआ कि पहुंचे ही नहीं, नकवी साहब रजवी साहब पड़ गए। इंतखाब है। सलामत रखे मौला, सबको जिंदा सलामत रहे। तो ये इंतखाब सैयदा कौनैन हमारा अकीदा है, जिसको जहां जाना है तो सैयदा बीबी इंतजाम करेगी, तुम चले जाओ, यहाँ आज की महफिल तुम्हें पढ़ना है, तारा दूर तो ना चले जाए। तो उधर से बिलाल आए, बिलाल का रंग तो आप सबको मालूम है ना, हाथ जोड़ के पढ़ा, किसी काले को बना बुरा करने के लिए नहीं, बिलाल काले थे। आए कहा कि नबी अल्लाह, ये आपने क्या कह दिया कि बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा, बूढ़ी जन्नत में जाएगी। कहा कि बिलाल तू भी सुन ले, काला भी जन्नत में नहीं जाएगा। बिलाल भी घबरा गए। तीनों ने कहा कि तुमने क्या कहा कि बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी, बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा, काला जन्नत में नहीं जाएगा। कहा कि सुन तो लो, अब तो अली आ गया, फैसला कर लो कि बूढ़ा जवान होके जाएगा, बूढ़ी जवान होके जाएगी, काला गोरा होके जाएगा। इसलिए जन्नत बनी है जवानों के लिए, बूढ़ों आगे बढ़ते सारे मोहब्बत की बात। आज के जश्न का उन्वान सरकार हसन। बस यहाँ से 7 मिनट 8 मिनट आगे बढ़ना है, उसके बाद फिर शोरा कराम 7-8 मिनट डूबोगे बाहर। सुन लीजिएगा, सरकार हसन। कौन सरकार हसन? जिसके लिए माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कहा जाता है कि बुज़दिल थे, कमजोरी थी, जंग नहीं की, और फिर दूसरा इल्जाम लगाया था शादियों पे शादी करते जा रहे थे। हम शादीशुदा हैं, कितने शादीशुदा यहाँ पे बैठे हैं, बैचलरों की बात नहीं कर रहे, बैचलर के नहीं, शादीशुदा लोगों की बात कर रहे हैं। शादी हो गई, हमने कहा आपका नाम दे, क्योंकि आप बुरा मानते हैं, अपना नाम देते हैं। हमने शादी हमारी हो गई, हमने कहा कि हम दूसरी शादी करना चाहते हैं। तो फुरेता है जमाने वाला, क्यों करना चाहती है दूसरी शादी, क्या बात है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? हमारा वो कैसे अरब थे कि बेटी को रात में निकाह होता, सुबह तलाक होता, बेटी पे बेटी दिए जाते हैं। ये मनगढ़ंत बातें हैं। अच्छा कोई दिखा दे किताब में, आप भी पढ़ने वाले, हम भी पढ़ने वाले, लेकिन 4 किताबों का हमारे सीने में, आपको कहीं से पता चल जाए जरूर बताइएगा हमको, कि कहीं कोई साबित कर दे कि सरकार हसन ने 400 शादियां की है। कोई साबित कर दे। 1000 शादियों का किताब में लिखा, 1000 शादियां करते थे, रात शादी सुबह तलाक। अच्छा छोड़ो, रमजान डिस्काउंट कर देते हैं, 200 बता दो, नहीं बता, और डिस्काउंट कर देते हैं, 100 बताओ, अमा और डिस्काउंट करे, 50 बताओ, 20 बताओ, नहीं बता सकते तो समझ लो जो 20 ना बता सके वही 420 है। धड़क बातें, मासूम कहाँ किसी को धोखा देने आता है। और हम जो बैठे हैं, ये जो मिंबर लगा है, टाइम पास के लिए नहीं लगा है, हम ईमान को बढ़ाते हैं, सुलाते नहीं। ईमान को बढ़ाना है, सुलाना नहीं है, परेशान करना नहीं है। बहरहाल ये कहा गया। और सुनो कि इमाम हसन ने क्या माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह जंग नहीं कर सकते, तो कहने वाले ने कह दिया फूल से जिस्म है, हौसले फौलाद से। फूल से जिस्म है, हौसले फौलाद से, ये अली के लाल है, डरते नहीं तादाद से। यहाँ का ये तो अली अली है, अली अली है। हमारा अली का नाम लेने से आज भी नानी मरती है। उस दौर की बात क्या है? आइए बाहर फैसला कर लिया जाए। बाहर ये तो मसलहत थी, और सरकार हुसैन ने जंग की, तो सरकार हुसैन ने किससे जंग की? आवाज आप देंगे, यजीद से जंग की, यजीद बनु से जंग की। और सरकार हसन ने सुलह किससे की? यानी छोटे भाई ने यजीद पे फतह की, बड़े भाई ने बाप पे फतह, उसके बाप पे फतह किया। सुन लीजिएगा, जिसके लिए इतने आपको दूर लेके आए थे। और पिछले साल भी पढ़ा था इस वाक़े को, सीडी में है, आज भी यही वाक़या, क्योंकि छोटे भाइयों तक बहुत पहुंचाना है, अहले इल्म तो बेहतर जानते। अब यहाँ बैठ के, हिंदुस्तान में बैठ के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह करना कोई कमाल नहीं है। मदीने में बैठ के ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना कोई कमाल नहीं है। पता है तुमको सरकार हसन कहाँ कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह? चीन में, मेड इन चीन। आप वही बता रहे वाक़या, चीन का बादशाह, किताब हमारे पास, चीन का बादशाह है, चीन का बादशाह। सुन लीजिएगा, जरा बेदार हो जाइए, बस गुफ्तगू तमाम होने वाली है। अली के चाहने वालों में बड़ा जोश होता है। इफ्तार करके बैठे हो ना, समोसे भी खा चुके हो, पीके पीके लग रहे हो, जरूरत पड़ो अली मोहम्मद की बात है। यहाँ से 5-6 मिनट यहाँ से अली के चाहने वालों में बड़ा जोश होता है, मगर इस जोश की एक खूबी है कि इसमें होश होता है।
مگر اس جوش کی ایک خوبی ہے کہ اس میں ہوش ہوتا ہے. زبان کاٹنے والوں سے کہہ گئے میسم, علی کا چاہنے والا کب خاموش ہوتا ہے. منزل پر آ گئے ہم. اور دیکھیے گا, آپ کہیں کہ ساری باتیں ہوتی ہے, اگر نعرہ لگا اکثر و بیشتر ایسے ہو جاتا ہے کہ ذرا نعرہ لگتا ہے لوگ گھبرا جاتے ہیں, قبلہ موڑ میں آ گئے, قبلہ جوش میں آ گئے, اب وہ ٹھنڈا پڑ جائے. ایسی بات نہیں ہے, اللہ واسطے, اللہ کی قسم ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جوش وہاں ہوتا ہے جہاں ہوش نہیں ہوتا. یہاں سارے ہوش میں بیٹھے ہیں. یہ جو علی کا نعرہ لگتا ہے نا, یہ طہارت کا نعرہ ہے. یہ پتا چلتا ہے کہ اس میں خیانت کوئی نہیں ہے, پیون کہیں لگا نہیں ہے. بیٹھے ہو, چلے گئے ہو, بیٹھے ہو نا, اس میں پتا چلتا ہے. اس لیے کہ زمانے بھر کی کتابیں پڑھا لو, پڑھانے کے بعد یعنی یہ کہا تہذیب الاسلام, کتاب کا نام تہذیب الاسلام. جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں مسجد میں لوگ وضو کر رہے تھے, آپس میں باتیں کر رہے تھے. ایک مرتبہ لاٹھی ہاتھ میں تھی, لاٹھی کو کھٹکھٹا کے کہا کہ کیا باتیں کر رہے ہو, ایک دوسرے سے کیا باتیں کر رہے ہو. جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کے سامنے علی کی محبت پیش کرو, اگر سن لے, سن ہو کے خوش ہو تو خوش ہو, ورنہ تحقیق شروع کر دو. علی کا نام کسی کی زبان پہ آ ہی نہیں سکتا. آج کی دنیا میں دیکھیں کہاں جا کے لیبورٹری میں ٹیسٹ کراؤ گے, اٹ از اوریجنل اور ڈپلیکیٹ آپ کی زبان میں. میں فلم میں بلا دینا, دیکھ لینا, علی کا نام لے کے خوش ہو جائے, سمجھ لو علی والا ہے. اب آگے کا جملہ آپ کی ذمہ داری ہے. سوال پڑھتے بس ختم لوگ. چین کا بادشاہ, بہت اہم ترین بات ہے, کتاب ہمارے پاس ذمہ داری کے ساتھ. چین کا بادشاہ, اس کی بیٹی بڑی حسین تھی اور اس کا وزیر تھا چینی کا, اس کا لڑکا تھا. اب جیسے جوان بچے ہمارے سامنے بیٹھے, چھوٹے بھائی ہمارے, آپس میں نگاہ سے نگاہ ملی اور وہی ہو گیا جس کا آپ کو ڈر ہوتا ہے, وہی ہو گیا چکر. ادھر سے چین کے بادشاہ کو شبر چلی, اس نے کہا کہ میری بیٹی اور وزیر کے بیٹے سے محبت کر رہی ہے, یہ ناممکن ہے. دیکھا جاتا نا کہ لیول ہونا چاہیے, بادشاہ کی بیٹی بادشاہ کر. دونوں کو بلایا اور قتل کر دیا, دونوں کو بلا کے قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے آپ سے کہتا ہے یہ میں نے کیا کر دیا, دونوں کو ملا دیتا, دونوں کو ملا دیتا تو اچھی بات ہو جاتی. بیٹی کو قتل کر دیا. اس کے بعد دربار سجایا, تمام وزیروں کو بلایا, انٹیلیجنٹ کو بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو میں نے دونوں کو قتل کر دیا ہے. بس آگے جملے پہنچے گفتگو, میں نے دونوں کو قتل کر دیا ہے. کوئی ہے ایسا جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ کیا سن رہے ہو بھیا, کیا سن رہے ہو؟ کوئی دنیا میں ایسا ہے جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ ایک مرتبہ ساروں کے سر جھک گئے, ایک نے سر اٹھایا, ساروں کے سر جھک گئے. کہا کہ بادشاہ ہم کو نہیں معلوم کون ہے ایسا. تو ایک نے کہا کہ میں جانتا ہوں. کہا جلدی سے نام بتا کون ہے, نام بتا کون ہے, کون ہے وہ؟ کہا کہ علی کا بیٹا حسن ہے. کیا سن رہے ہو, کیا سن رہے ہو؟ کہا کہ علی کا بیٹا حسن وہ قدرت رکھتا ہے, مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. کہا کہ ہاں بادشاہ بے شک, میں گیا تھا مدینہ, میں نے دیکھا ہے. میں نے کہا کہ لے یہ گھوڑا, لے سواری, یہ کھانے پینے کا سامان لے اور لے کے جا اور اسے بلا کے لا. کہا بادشاہ چین کہاں, مدینہ کہاں, 6 مہینے لگ جائیں گے جانے آنے میں, اور جب تک میں آؤں گا ڈیڈ باڈی پوری فیل ہو جائے گی. بادشاہ نے کہا مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم, 15 دن کا ٹائم دیتا ہوں, اگر آ گیا ٹھیک, ورنہ پھر قتل کر دوں گا افراد خاندان کے ساتھ. اس نے کہا کہ لو نماز پڑھنے گئے تھے, روزے گلے پڑ گئے. نہیں آپ کا سوال پڑھے نا, سانس لینے والے یاد رکھیے گا کہ یہ ممبر جو لگایا جاتا ہے, ممبر ہمارے پاس ممبر ہو, پتا چلتا ہے زمانے بھر کو نبی کا وزیر یاد رہے. لگائے جاتے ہیں اس لیے مسجدوں میں ممبر تاکہ نمازیوں کو عید غدیر یاد رہے, نمازیوں کو عید غدیر یاد رہے. بس سنیے گا, ایک مرتبہ یہ میدان سے باہر نکلا, دربار سے باہر نکلا, ایک میدان میں پہنچا. میدان میں پہنچنے کے بعد گھوڑے سے نیچے اترا. اترنے کے بعد اس نے اپنے سر کو تراب پہ رکھا,
تراب پہ رکھا، تراب پہ رکھ کے کہا کہ پروردگار تو بہتر جانتا ہے کہ چین سے مدینہ کتنی دور پہ ہے، میں نے تو کہا تھا میری جان پہ بنائی، میرے پروردگار یا مجھ کو اس تک پہنچا دے یا اس کو مجھ تک پہنچا دے. کیا سن رہے ہو؟ یا مجھ کو اس تک پہنچا دے یا اس کو مجھ تک پہنچا دے. زمین رکھ کے خاک پہ دعا کر رہا تھا، یعنی اس سے بھی پتا تھا کہ جب تک ابو تراب کا سہارا نہ لیا جائے دعا پوری نہیں ہوتی. ابھی تو کلمہ پڑھا نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا نہیں تھا، لیکن پتا تھا جب تک ابو تراب کا سہارا نہ لو دعا قبول نہیں ہوتی. ایک مرتبہ دعا میں تھا، سر جھکا ہوا تھا کہ کسی نے آ کے شانے پہ ہاتھ رکھا. چلے تو نہیں گئے ہو نا؟ کسی نے آ کے شانے پہ ہاتھ رکھا. ایک مرتبہ سر کو اٹھایا، کہا کہ آپ کون؟ کہا کہ کس کو پکار رہا تھا؟ یہ ہے عقیدہ. عقیدہ مضبوط ہو تو پھر ہر چیز دکھائی دیتی ہے. عقیدہ اگر ٹھنڈا ہو چاہے کتنا بھی بولا جائے سناٹا رہتا ہے. ہم تو سناٹے میں نہیں سلام پڑھتے میں کیا دیکھیے اپنے وقت کے اندر چل رہے ہیں، بس اپنے وقت کے اندر چل رہے ہیں، دیکھ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. اس لیے کہ ہمارے یہاں جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، برا نہ ماننا، برا نہ ماننا، ہمارے یہاں جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے ایک دم سے ماں دودھ نہیں پلاتی، انتظار کرتی ہے کسی بزرگ کا کہ کوئی بزرگ آئے. بزرگ آتے ہیں، آنے کے بعد ایک کان میں اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام لیتے ہیں، ہے نا؟ یہ طریقہ ہے نا. پھر دوسرے کان کو خالی نہیں چھوڑتے کیونکہ بہرا ہو جائے گا لڑکی کا نام کیا کہنے. دوسرے کان میں علی ولی اللہ کہتے ہیں. اس کے بعد ماں کو لیتے ہیں، ماں اپنے بیٹے کو لیتی ہے. لینے کے بعد ایک مرتبہ کہتی ہے ناد علی مظہر اللہ ہے، ناد علی مظہر اللہ کہہ کے پہلی غذا دیتی ہے. اور اس محفل میں بولتا ہوا یہ برا نہ ماننا، ہاتھ جوڑ کے بول رہے ہیں برا نہ ماننا. اور محفل میں علی کا نام وہی لیتا ہے جس کی لوریوں میں ماں نے ناد علی پڑھ کے جسے دودھ پلایا وہی بولتا ہے. اب خاموش جو ڈبے کا دودھ پیا ہو سرکار حسن کو پکار رہا تھا. کہا کہ میں آ گیا. آپ آ گئے؟ آپ آ گئے. کتاب میں لکھا ہے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ مولا پہلے کلمہ پڑھائیے پھر دربار تک چلیے. سرکار حسن نے کلمہ پڑھوایا. اب یہ تو پتا ہے نا سرکار حسن علی کا بیٹا ہے، ادھوری بات تو نہیں کہے گا نا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے نہیں رکے گی بات، مکمل نہیں ہوتا جب تک علی نہ آ جائے. کلمہ پڑھا کے جلدی سے دوڑتا ہوا دربار میں گیا. اب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سناٹے کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھا جو ابھی محفل سے نکلا تھا وہ واپس آ رہا ہے. لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے کیوں جلدی آ گیا؟ کہا کہ وہ آ گئے جس کو انتظار تھا. اتنی جلدی؟ مجھے تو کہا تھا کہ 6 مہینے جائیں. کہا کہ بادشاہ تجھے پتا نہیں ان کی حکومت کہاں دل سے پکارا تھا. کہا کہ ٹھیک انہیں دربار میں نہ لانا، پہلے ہم اپنی فوج کے ساتھ سلامی دیں گے. ارے چین کا بادشاہ ہے، چین کا بادشاہ ہے. پوری فوج کو کتاب میں لکھا پوری فوج کو لے گیا. لے جانے کے بعد سلامی دی. سلامی دینے کے بعد کہا کہ اب دربار میں تشریف لائے. اب دربار میں آئے. آنے کے بعد کہا کہ سرکار میرے بیٹا اور بیٹی کو میں نے قتل کر دیا ہے. کہا کہ لاؤ لاشیں، مجھے اور بھی کام ہے. لاؤ لاشیں، مجھے اور بھی کام ہے. لاشیں آ گئی. لاشیں جب آئیں تو سرکار حسن نے مصلی بچھایا. اب ہم کو نہیں معلوم کہ ہم نے کہا سرکار حسن اگر آپ کہہ دیتے کہ اٹھ کے بیٹھ جا، ٹھوکر آپ کی بابا ٹھوکروں میں مردے چلائے ہیں، یہ آپ مصلی بچھا کے دعا کیوں کرے؟ کہا کہ اصل بابا کو نصیریوں نے اللہ کہہ دیا تھا. کسی کو دکھ جائے کتاب میں سن لے تو بتا دینا. علی اور علی کے 11 بیٹوں نے جب بھی مردوں کو جلایا، جب بھی کسی شے کو کہا نہیں کہا کہ کن فیکون. یہاں پہ ہم نے نہیں پڑھا کہ کن فیکون. کیا سن رہے ہو، کیا سن رہے ہو؟ لیکن خدا کہتا ہے کن فیکون، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے.
ہم نے آواز دی معبود یہ کیا راز ہے کہ تو کہتا ہے کن فیکون اور علی اور اولاد یہ ٹھوکروں میں اٹھا کے بٹھا رہے ہیں. کہا کہ تم نے سمجھا نہیں قرآن تو پڑھ لے میں امر ہوں اور یہ اولی الامر ہے اسی لیے کہ زمین پہ رہ کے توحید کو چڑھاتے ہیں بچاتے ہیں آسمان پہ جا کے توحید کو چڑھاتے ہیں. سرکار حسن نے مصلی بٹھایا بچھانے کے بعد نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھائے اللہ جانے اللہ کا سرکار حسن جانے کیا پڑھی اٹھ کے دونوں بیٹھے. اب ایمان سے بتاؤ جتنے بیٹھے ہو صاحب اولاد اللہ تمہاری گودیوں کو آواز شاد رکھے تمہارے بچے پروان چڑھے. یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے بچے جب اٹھ کے بیٹھتے ہیں 3 دن بعد 4 دن بعد مر گئے بچے اٹھ کے بیٹھے تو کہاں جانا چاہیے؟ ماں باپ کے پاس نا نہیں ہے نا دوڑ کے ماں باپ. لیکن عجیب بات ہو گئی ماں باپ کو چھوڑا سرکار حسن کے قدموں میں آئے مولا ہم کو کلمہ پڑھوائیے ہاتھوں کا بوسہ دیا. تو ایک مرتبہ چین کے بادشاہ نے کہا چین کے بادشاہ بس ختم ہے حضور بس 2 منٹ کہا کہ چین کے بادشاہ نے کہا کہ پہلے تمہارا کام تھا کہ مجھ سے آ کے ملتے وہاں کیسے؟ کہا کہ بابا آپ کو پتا نہیں ملک الموت ہماری روح لے کے جا رہا تھا ملک الموت ہماری روح لے کے درمیان میں یہ ہستی آ گئی بیٹھے ہو چلے گئے درمیان میں ہستی آ گئی. جیسے یہ ہستی آئی ملک الموت نے آگے بڑھ کے ہاتھوں کا بوسہ دیا. کیا حکم ہے میرے آقا؟ کہا کہ ان کی روحوں کو پٹھا دے حسن کہہ رہا بڑے محبت کے ساتھ یہ ذکر کو سنا آپ کے لیے دعا ہے سن لیجیے گا بس آپ نے جملہ ختم گفتگو کر دی ہم نے وقت کے اندر تمام کیا گفتگو وقت کے اندر تمام کیے. سرکار حسن بیٹھے ہوئے ہیں دربار لگا ہوا ہے پیچھے ابن عباس اور دیگر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. سامنے سے ایک قصائی گائے کو لے کے جا رہا تھا. سرکار حسن نے سب سے کہا کہ دیکھو اس گائے کے پیٹ میں بچہ ہے اس کے ماتھے پہ سفیدی ہے اور دم پہ کالا نشان ہے دم پہ. اس کے بعد سرکار حسن اپنی باتوں میں لگے چپکے سے ضمن اختر نقوی صاحب میں ڈوبے چپکے سے ابن عباس پیچھے سے اٹھے جیسے حسن کو پتا ہی نہیں چپکے سے اٹھے گائے کے پیچھے قصائی کے پیچھے چلنے کے بعد قصائی نے گائے کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد کھال نکالی پیٹ کو جو چیرا تو بچہ نکلا. اب بچے کو غور سے دیکھنا شروع کیا دیکھے کیا ہے. ہم تو کیا سمجھتے صدیق وہ جو خیرات میں بن جائے وہ صدیق خیرات میں بن جائے وہ صدیق نہیں. صدیق اسے کہتے ہیں جو قائد ہونا ہے. کیا سنیا جو قائد ہو جائے جو قائد ہو جائے. ایک مرتبہ ابن عباس نے بہت سے کا ممبر چھوڑنا ہے اگر حیرت میں اضافہ ہو تو کہو تو چھوڑ رہے ممبر کیونکہ ہماری ڈیوٹی یہی لگائی گئی ہے مولا نے کہ ایسا اگر جو سن کے فضائل ہمارے حیرت میں پڑ جائے انہیں اور حیرت میں ڈال دینا یہ ڈیوٹی ہماری ہے. بس ختم گفتگو بول رہی ہے. ایک مرتبہ ابن عباس نے غور سے دیکھا ماتھے پہ نشان دم پہ کالا ٹیکا. ایک مرتبہ چپکے سے آگے پیچھے بیٹھے کہ امام کو پتا ہی نہیں چلا. امام نے مڑ کے کہا ابن عباس یقین نہیں تھا ایسا بات پڑھنے میں کیا دعا ہے کہ پروردگار تجھے واسطہ سرکار حسن کا بانیان جشن حاضیان جشن کے دینی مقاصد جو شعراء کرام بیٹھے پروردگار ان کے کلام میں اور اضافہ عطا ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سروں کو زندہ سلامت جہاں جہاں اس گھر کے چاہنے والے ان سب کی جان و مال عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما تعجیل فرما ضرور